السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظمہ زبین GDC بودھن۔ میں آپ کے سامنے جو ٹاپک پیش کر رہی ہوں وہ مینیجر اکاؤنٹنگ سے ہے۔ ہم اسی کے اس میں سے جو دیکھیں گے ایک ٹاپک ہے ورکنگ کیپٹل اینڈ زیر کار سرمایہ، عامل سرمایہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ ہم اسی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ زیر کار سرمایہ کے کیا میننگ ہے، کیا مفہوم ہے اس کے۔ ایک کاروبار کے لیے کیا ہے، درکار سرمایہ کی درجہ بندی دو حصوں میں کی جا سکتی ہے۔ کون سے حصوں میں کی جا سکتی ہے وہ؟ قائم سرمایہ اور فکس سرمایہ۔ قائم سرمایہ اور زیر کار سرمایہ، یعنی قائم سرمایہ کو ہم کیا بولیں گے، فکس کیپٹل، اور زیر کار سرمایہ کو بولیں گے ہم ورکنگ کیپٹل۔ یعنی ہر کاروبار کے لیے سرمایہ کی ضرورت دو مقصد کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے: طویل مدتی فنڈز پیداواری سہولتوں کے لیے، اور قائم اثاثہ جات کی خرید جیسے پلانٹ، مشینری، اراضی، عمارت، فرنیچر وغیرہ کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ دیکھنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کو دو مقصد کے لیے جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، طویل مدتی فنڈز کو کیا کر رہے ہیں، پیداواری سہولتوں کے لیے، اور قائم اثاثہ جات کی خرید جیسے کس کے لیے استعمال کر رہے ہو، پلانٹ اور مشینری کے لیے۔ اسی طرح قائم اثاثے کی خرید میں فرم کا سرمایہ اگر رک جاتا ہو، جس کو ہم کیا بولیں گے، قائم سرمایہ کہتے ہیں۔ مختصر مدتی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جیسے خام مال کی خرید، اجرتوں کی ادائیگی کے لیے، روزمرہ کے مصارف کے لیے بھی فنڈ کی ضرورت ہم کو ہوتی ہے۔ ان فنڈز کو عامل سرمایہ یعنی ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں۔ عامل سرمایہ فرم کے سرمایہ کے وہ حصے سے متعلق ہے جو کیا ہے، مختصر مدتی یا رواں اثاثہ جات جیسے نقدی، تمسکات، لین دین، سرمایہ کاری وغیرہ۔ رواں اثاثہ جات میں کیا ہے، مشغول کردہ سرمایہ دراصل نقدی بہاؤ میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، اور یہی نقدی دیگر اثاثہ جات کی خرید کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے، ورکنگ کیپٹل بولیں گے، یعنی مختصر سرمایہ بھی اسے کہیں گے۔ اگر زیر کار سرمایہ فنڈز کی وہ رقم ہوتی ہے جو کیا ہوتا ہے، فرم کو چلانے کی لاگت کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سے مختلف ماہرین نے اس کی مختلف تعریف، یعنی زیر کار سرمایہ کا مطلب کمپنی کے رواں اثاثہ جات میں جس کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، جیسے نقدی سے اسٹاک سے وصول طلب بلز میں، اور وصول طلب بلز سے نقدی میں اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ زیر کار سرمایہ کا تصور، یعنی کانسیپٹ آف ورکنگ کیپٹل۔ کانسیپٹ آف ورکنگ کیپٹل میں کیا ہوتا ہے، زیر کار سرمایہ کے لیے کیا ہے، دو تصورات، یعنی خام زیر کار سرمایہ یعنی گراس ورکنگ کیپٹل ہم اس کو بولیں گے، یعنی خالص زیر کار سرمایہ ہم کو اس کو کیا بول رہے ہیں، گراس ورکنگ کیپٹل، اور خالص زیر کار سرمایہ بھی نیٹ ورکنگ کیپٹل، گراس اور نیٹ ورکنگ کیپٹل دو رہیں گے یہاں پر۔ یہ تصور ایک فرم کے مالیاتی موقف کی نشاندہی میں مددگار ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے، مستقبل میں فنڈز کے ذرائعوں سے زیر کار کی سرمایہ کی ضرورت کی تکمیل کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یعنی زیر کار سرمایہ کے انصرام کے لیے کیا ہوتا ہے، دونوں تصورات، خام مال، خالص، دونوں ضروری ہوتے ہیں یہاں پر۔ اور کیا ہوتا ہے یہاں پر، خالص زیر کار سرمایہ کا تصور تنہا تجارت، شراکت داری کے لیے موزوں ہیں یہ، اس لیے کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ لیکن کیا خام زیر کار سرمایہ کا تصور کمپنی کے لیے موزوں ہے، جہاں ملکیت اور انتظام اور کنٹرول الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم زیر کار سرمایہ کی درجہ بندی کی کریں تو زیر کار سرمایہ کی درجہ بندی دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے، تصور کی بنیاد پر کر سکتے ہیں اور وقت کی بنیاد پر ہم کر سکتے ہیں۔ تصور کی بنیاد پر زیر کار سرمایہ کی درجہ بندی خام اور خالص زیر کار سرمایہ میں کی جاتی ہے۔ فائنانس مینیجر کے نقطہ نظر سے کیا ہے، یہ درجہ بندی نہایت ہی اہم ہے۔ وقت کی بنیاد پر زیر کار سرمایہ کی درجہ بندی یوں کی جا سکتی ہے، یعنی وقت کی بنیاد پر جب ہم کر رہے تو اس طرح سے کلاسیفیکیشن ہو، اس طرح سے ہم یہ وقت کی بنیاد پر جب ہم کر رہے ہیں، تصور کی بنیاد پر، وقت کی بنیاد پر ہم اس کی درجہ بندی جو کر رہے تو یہ اس طرح سے رہیں گی یہاں پر، یہ خالص زیر کار سرمایہ اور خام زیر کار سرمایہ اس طرح سے کریں گے۔ اگر ہم اس کو وقت کی بنیاد پر کریں تو اس طرح سے یہاں پر یہ رہیں گا قائم اور رہیں گا یہاں پر متغیر۔
قائم اور متغیر اور مسلسل زیر کار سرمایہ ذخیرہ خالص زیر کار قائم اور مستقل ہو جا رہا ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جب قائم کو ہم تقسیم کریں تو پھر ذخیرہ زیر کار سرمایہ مسلسل زیر کار سرمایہ میں وہ تقسیم ہوگا. اور پھر اگر ہم متغیر کی بنیاد پر جمع کریں تو موسمی زیر کار سرمایہ یا خصوصی زیر کار سرمایہ. اس طرح سے یہ رہیں گا. یہاں پر قائم زیر کار سرمایہ یعنی فکسڈ پرماننٹ ورکنگ کیپٹل. پرماننٹ ورکنگ کیپٹل وہ ہوتا ہے جو قائم یا مستقل زیر کار سرمایہ وہ کم سے کم درکار رقم ہے جو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ قائم اثاثہ جات کی مؤثر نگہداشت ہو سکے، کاروبار کے معمول کے مطابق مختلف امور انجام دے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ فرم کو ہمیشہ رواں اثاثہ جات کی کم سے کم مقدار رکھنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہر فرم کے پاس سے خام مال کی تیار شدہ اشیاء اور نقدی کی کم سے کم سطح اگر ہونی چاہیے تو کیا ہوتا ہے؟ رواں اثاثہ جات میں مشغول کم سے کم سطح اور قائم زیر کار سرمایہ یہ کہلاتا ہے. اگر کاروبار کی ترقی کے ساتھ ساتھ قائم زیر کار سرمایہ کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو قائم زیر کار سرمایہ کی مزید درجہ بندی بھی یوں کی جا سکتی ہے، یعنی ریگولر ورکنگ کیپٹل ہم بولیں گے اس کو، جو رواں اثاثہ جات کی نقدی سے انوینٹری سے وصولیات نقدی میں تبدیل کی ضمانت دیتے ہیں. یہ اس لیے ریزرو جیسے کیپٹل مسلسل درکار زیر کار سرمایہ کی رقم سے کیا ہے؟ زائد مقدار جو ہنگامی حالات سے کیا ہے؟ نپٹنے کے لیے درکار ہوتی ہے، جیسے ہڑتال، قیمتوں میں اضافہ وغیرہ. عارضی یا متغیر زیر کار سرمایہ. عارضی یا متغیر زیر کار سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے عارضی یا متغیر زیر کار سرمایہ جو کیا ہے؟ موسمی طلب اور خصوصی مواقعوں پر زائد طلب سے نپٹنے کے لیے درکار ہوتا ہے. متغیر زیر کار سرمایہ کی مزید موسمی خصوصی زیر کار سرمایہ میں درجہ بندی کی جاتی ہے. اکثر کیا ہے؟ فرمیں موسمی اور خصوصی ضرورت کی تکمیل کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ زائد سرمایہ فراہم کرتے ہیں. وہ سرمایہ جو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو موسمی زیر کار سرمایہ کہتے ہیں اور خصوصی مواقعوں پر درکار سرمایہ کی خصوصی زیر کار سرمایہ بھی ہم اس کو کہیں گے. جیسے کہ تحقیق کاری کے لیے کیا ہے؟ وسیع تر کیا ہوتا ہے؟ بازار کاری کی مہم وغیرہ. اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ہم یوں دکھا سکتے. یہ جو ڈائیگرام دکھائی دے رہا ہے ہم اس کو یوں دکھا سکتے. یہ وقت، یہ زیر کار سرمایہ، یہ متغیر زیر کار سرمایہ اور یہ قائم زیر کار سرمایہ. ڈائیگرام 1 اور ڈائیگرام 2 اور ایک ڈائیگرام عارضی، قائم اور زیر کار سرمایہ. اس طرح سے ہم جب ڈائیگرام نمبر 1 سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مقررہ وقت میں کیا ہے؟ قائم زیر کار سرمایہ میں ٹھہراؤ ہوتا ہے جبکہ عارضی یا متغیر زیر کار سرمایہ لچکدار ثابت ہوتا ہے. ڈائیگرام نمبر 2 میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قائم زیر کار سرمایہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کاروبار کو بڑھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مسلسل اضافہ ہوتے جاتا ہے، جبکہ متغیر سرمایہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ اضافہ کیا ہوتا ہے؟ متوازن نہیں ہے. کبھی اضافہ ہو رہا ہے تو کبھی یہاں پر کمی ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح سے ہم جب خالص زیر کار سرمایہ یعنی نیٹ ورکنگ کیپٹل کے بارے میں دیکھیں گے تو وسیع طور پر کیا کہلائی یہ اصطلاح کیا ہے؟ ورکنگ کیپٹل خام زیر کار سرمایہ سے متعلق ہے اور رواں اثاثہ جات میں کیا ہے؟ مشغول کردہ فنڈ کی نمائندگی کرتا ہے. اس طرح کیا ہے؟ خام زیر کار سرمایہ میں دراصل فرم کی مجموعی رواں اثاثہ جات میں کیا ہو جاتا ہے؟ مشغول کردہ سرمایہ ہے. رواں اثاثہ جات وہ ہیں جنہیں کیا ہے؟ مختصر مدت میں نقدی وصول طلب بلز اور متغیر لیندار مختصر مدتی قرض اور ایڈوانس اسٹاک پیشگی
ادا کردہ مصارف اور وصول طلب آمدنیاں وغیرہ شامل ہیں یہاں پر۔ محدود تناظر میں ہم کیا زیر کار سرمایہ سے خالص زیر کار سرمایہ سے متعلق ہے۔ اس طرح سے نیٹ ورکنگ کیپٹل از اکول ٹو کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز، یعنی خالص زیر کار سرمایہ کے معنی یا منفی یا مثبت ہو سکتے ہیں۔ جب رواں اساتذات رواں واجبات سے زائد ہو جائے تب مثبت ورنہ منفی اساتذات واجبات وغیرہ ذمہ داریاں رہیں گی، جہاں کیا ہے ایک حسابی سال میں کیا ہے ادا کرنا ہوتا ہے ان کو۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ ادا طلب بلز متغیر لیندار، واجب ادا مصارف، مختصر مدتی ایڈوانس، ادا طلب بلز، ڈیویڈنڈ اور بینک اوور ڈرافٹ، ٹیکس کے لیے گنجائش وغیرہ۔ بعض اوقات خام تصور کیا ہوتا ہے یہاں پر، خام تصور کو خالص تصور پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات مختصر ہیں۔ کون سی وجوہات ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ ایک تصور آجر کو درست وقت پر درکار رقم فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر انتظامیہ مجموعی رواں اساتذات سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کاروبار چلایا جاتا ہے، لیکن مواصلہ ذرائع کو اتنی ہی ترجیح دیتا ہے، کتنی دیتا ہے وہ اتنی ترجیح دیتا ہے اور خالص تصور اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھتا ہے اور فنڈز میں ہر اضافے سے کیا ہوتا ہے زیر کار سرمایہ میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے ہم زیر کار سرمایہ، خام تصور زیر کار سرمایہ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر مشغول کردہ سرمایہ پر شرح واپسی کے تعین میں زیادہ سے زیادہ مفید اور خالص زیر کار سرمایہ کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کس طرح سے یہ ایک معیاری تصور ہے اور جو کیا ہوتا ہے فرم کی صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے، جسے کیا ہے کاروباری مصارف اور مختصر مدتی واجبات کی تکمیل کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ تصور مختصر مدتی لینداروں کو فراہم تحفظ کی حاشیہ کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے رواں واجبات اور رواں اساتذات کا اضافہ۔ تو اس طرح سے ہم یہ خالص زیر کار سرمایہ اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ موضوع زیر کار سرمایہ کے کیا فوائد ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیں گے موضوع زیر کار سرمایہ کے فوائد اور اہمیت۔ زیر کار سرمایہ کاروبار کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک آب حیات یا عصبی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح کہ ہے انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے خون کی ضرورت ہوتی ہے، خون ضرور ہوتا ہے، اسی طرح کاروبار کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے کیا ہوتا ہے زیر کار سرمایہ ضروری ہے، کیونکہ کاروبار موضوع مقدار میں ضروری ہے۔ زیر کار سرمایہ کی عدم موجودگی میں کامیابی سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ کمپنی کو کسی کو ابھی ہم اس کے نکات پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو اس کے بارے میں پھر معلوم ہوگا کہ کاروبار کے جو سالوینسی آف دا بزنس، یعنی کاروبار کی مقدریت جو ہوتی ہے، یعنی زیر کار سرمایہ پیداواری عمل کو کسی خلل کے بغیر کیا کرتے ہیں جاری رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کاروبار کی مدت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ساکھ یعنی گڈ ول جو کمپنی کی شہرت ہوتی ہے، موضوع مقدار میں زیر کار سرمایہ بر وقت ادائیگی کے لیے کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے، اور یہ کاروبار کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کاروبار کی جو بزنس کی جو شہرت ہوتی ہے، نیک نامی ہوتی ہے، وہ بھی ورکنگ کیپٹل کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ بآسانی سے قرض کی دستیابی، یعنی وہ فرم جس کے پاس موضوع مقدار میں زیر کار سرمایہ ہو، اس کی مدت، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بینک اور دیگر اداروں اس پر کیا ہوتا ہے اعتبار کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر کیا کرتے ہیں قرض وغیرہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نقدی میں جو چھوٹ ہوتی ہے، یعنی ڈسکاؤنٹ، یعنی کیش ڈسکاؤنٹ ہم جس کو بولتے ہیں، موضوع مقدار میں کیا ہوتا ہے زیر کار سرمایہ کی موجودگی سے ہر وقت زیادہ مقدار میں خرید پر نقد
چھوٹ حاصل کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پیداواری لاگت میں کمی ہوتی ہے اور نفع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خام مال کی مسلسل سربراہی، خام مال کی جو مسلسل سربراہی یعنی موزوں مقدار میں زیر کار سرمایہ مسلسل خام مال کی سربراہی اور پیداوار میں روانی کا یہ باعث ہوتا ہے۔ مشاہروں اور اجرتوں اور دیگر روزمرہ کی مسلسل ادائیات کے لیے، یعنی فرم جس کے پاس موزوں مقدار میں زیر کار سرمایہ ہوں وہ کیا کرتے ہیں، مشاہروں اور اجرتوں اور دیگر روزمرہ کے ادائیات پر وقت لگاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، ملازمین اور مزدوروں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، کام سے وقت بڑھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پر، جس کی جو ویسٹیجز میں جو کمی ہوتی ہے، نتیجاً کیا ہوتا ہے، پیداواری لاگت میں بھی کم ہوتی ہے اس کی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نفع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس طرح سے یہاں پر اضافہ ہو رہا ہے نفع کی شرح میں، اور بازاری حالات کا موقف استحصال، یعنی موضوع زیر کار سرمایہ ہونے پر کیا ہوتا ہے، فرم بازاری حالت کا موقف سامنا کر سکتی ہے، اور جسے بڑی مقدار میں مال کی خرید، جبکہ جو قیمتیں ہوتی ہے اس کی کم ہوتی ہے۔ ناموقف حالت کا سامنا کرنے کی صلاحیت، یعنی موضوع زیر کار سرمایہ سے کاروباری فرم کو کسی بھی چیزوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے، یعنی منافع جاتی حالت سے نپٹنے میں مددگار ہوتا ہے۔ مشغول سرمایہ اور مسلسل اور فوری نفع کا حصول، ہر سرمایہ کا اپنے مشغول سرمایہ پر مسلسل اور جلد نفع چاہتا ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے، اگر فرم موزوں مقدار میں زیر کار سرمایہ میں رکھی ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کو نفع کے حصول کی میں کوئی دشواری